السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل اسلام و مسلمانوں کو عید الاضحیٰ اور قربانی مبارک ہو۔ آج کا بیان تبلیغ میں سب سے پہلی محنت، مولانا اسماعیل صاحب کا بہت ہی زبردست بیان۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے، جزاک اللہ۔ یہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میرا خیر کہاں جا رہا ہے، میری نگاہ کہاں پھر رہی ہے۔ نماز بنانے سے بنے گی، اسے تبلیغ میں نکلنے کے بعد سب سے پہلے ایمان پر محنت کروائی جاتی ہے، اور دوسرا نماز صحیح کرنے کی محنت کی جاتی ہے، نماز صحیح کرو۔ اور جو لوگ تبلیغ میں جا کر نماز صحیح نہیں کر رہے، وہ اپنا وقت صحیح نہیں گزار رہے ہیں۔ اپنی نماز کو صحیح کرنا اور اپنی ایمان کو ایسا بنانا جو ایمان ہمیں خدا کی طاعت پر کھڑا کر دے، اور جو ایمان ہمیں حرام کاموں سے روک دے۔ ہاں، حرام کاموں سے رکنا چاہیے۔ ہاں، چاہے کتنی نمازیں پڑھو، لیکن حرام کاموں سے نہیں رک رہے ہو تو میرے دوست، یہ حرام ہماری نمازوں کو بھی برباد کر دے گی۔ ایک لقمہ پیٹ میں حرام کی کمائی کا جاتا ہے تو اس سے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک کپڑا اس نے پہنا ہے، اس کپڑے میں 8 آنے حرام کے ہوں گے، تو جب تک یہ کپڑا جسم پر ہوگا اور اس سے نماز پڑھے گا، نماز قبول نہیں ہوگی۔ اپنی زندگی کو سنبھالنا۔ ہاں، حرام کے لقموں سے جو اولاد کی پرورش ہوگی، وہ اولاد کبھی حیا والی، شرم والی، ماں باپ کی اطاعت کرنے نہیں بن سکتی۔ آج کل چھوکراؤں کو آزاد چاہیے، آزاد نہیں ہوئے ہیں، ان کے پیٹ میں تم نے غلط لقمے ڈالے ہیں۔ جیسے سڑے ہوئے کھانے سے جسم بیمار ہوتا ہے، ایسے جب حرام کے لقمے، چاہے وہ بریانی اور زردے کے شکل میں ہو، لیکن حرام کے لقمے جب پیٹ میں جاتے ہیں تو آدمی کی روحانی بیماریاں، کبر، گھمنڈ، حسد، کینہ، بغض، عناد، حرام کاریاں، یہ تمام چیزیں نکل آتی ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میری ایک جگہ دعوت تھی، دعوت میں میں گیا تو جس کے یہاں دعوت تھی اس کا کھانا گڑبڑ والا تھا، حرام کا نہیں، مشتبہ، گڑبڑ والا۔ جب میں وہ کھانا کھا کے گھر آیا تو کتنے دنوں پر زنا کرنے کا میرے اندر یہ پیدا ہوا، گناہ کروں۔ اس لیے بھائی میرا عزیزو، یوں آتا ہے حلال کی کمائی کرنا فرض ہے، اور فرضوں کے بارے میں جیسے نماز فرض ہے اور نماز پڑھتا ہے آدمی، ایسے حلال کمانا بھی فرض ہے۔ جیسے نماز کے فریضے کا ادا کرنے پر ثواب ملے گا، ایسے حلال کمائی کرنے پر بھی اللہ ثواب دے گی اسے۔ اس میں بھائی میرا عزیزو، تبلیغ میں 6 نمبر ہیں۔ ایک ایمان بناؤ، ایک نماز صحیح کرو، ایک 24 گھنٹے کی زندگی نبی کے طریقے پہ گزارنا سیکھو۔ علم ہے، علم، تیسرا نمبر علم ہے، اور اس علم کو سیکھ کر علم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ذکر ہے۔ صرف سیکھنے کا نام علم نہیں ہے، علم ایسا سیکھنا جو زندگی میں لانا ہے عمل کے ساتھ۔ تو تیسرا نمبر علم و ذکر کا ہے۔ ہر آدمی موت تک علم و ذکر کا محتاج ہے، موت تک۔ العلم من المہد الی اللحد، کہ دین کا علم گہوارے سے لے کر کھویو چوکر سوال شو کہتے تمہیں کھوڑیو، ہاں، کھوڑیا تھی لئی نہ قبر سودی علم سیکھو ضروری ہے۔ ہر موقع کا علم سیکھنا پڑے گا آپ کو۔ ہاں، بچے سے تو ماں باپ کے ذمہ بچے کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ بچہ جوان ہوا، اب اس پر اپنی جوانی کے زمانے میں جو کام کی کر رہا ہے اس کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ شادی کر لی تو شادی کے بعد علم اس کو اس لائن کا سیکھنا پڑے گا۔
بچہ ہوگا تو بچے کی پرورش کا علم سیکھنا پڑے گا. بال بچوں کے کھانے پینے کے لیے کمانے جا رہا ہے تو کمانے کی لائن کا علم سیکھنا ہوگا. ہر لائن کا ہر وقت علم سیکھ کر اس کے مطابق چلنا ہوگا. اسے تیسرا نمبر تبلیغ میں علم و ذکر ہے کہ ہر موقع کا علم سیکھ کر اس کے مطابق وہ کام کرو. مولوی تو آپ نہیں بن سکتے، لیکن آپ ہر موقع کا مولوی صاحب سے بات پوچھ کر سکتے ہو. صحیح تحقیق کرنا چاہیے، تحقیق. اور میرے بھائیوں، جیسے اللہ نے اپنے حقوق بتائے، اپنے نبی کے حقوق بتائے ہیں، اپنے بندوں کے حقوق بتائے ہیں. ہاں، چوتھا نمبر اقرار میں مسلم ہے کہ مجھ پر مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں، جن جن سے میرا معاملہ ہے ان کے حقوق کیا ہیں. میں شادی کر کے گھر میں بیوی لایا، بیوی کا کیا ہے. میری اولاد ہوگی، اولاد کا حقوق کیا ہے. میں شادی کر کے جس کی لڑکی لایا ہوں ان کے حقوق مجھ پر کیا ہے. میں اپنے ماں باپ کا بیٹا ہوں، میرے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں. میرے بھائی بہن ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں. میرا کاروبار ہے، کاروبار میں میرے نوکر ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں. میری دکان کے بہت سے دوسروں کی دکانیں ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں. میں نے گھر میں بکری پالی ہے تو بکری کا حق کیا ہے. ہاں، جو بھی جن سے جتنے ہمارے تعلقات بڑھیں گے اتنے حقوق بڑھیں گے. ان کے حقوق معلوم کرنا اور ان کے حقوق ادا کرنا یہ ہمارے ذمے ہے. اور زندگی میں جو کام بھی کرے آدمی دنیا والوں کے لیے نہ کرے، اللہ کے لیے کرے. اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دنیا والوں کو راضی ناراض کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے. اللہ کے لیے کرنا. مجھے لوگ اچھا کرے، بڑا کہے، سیٹ کہے، اس لیے نہیں، اللہ کے لیے. کوئی کہے نہ کہے اپنی بلا سے. اللہ مجھے کہے کہ میرا بندہ ہے، میرے بندے نے یہ عمل میرے لیے کیا ہے، میں اس سے راضی ہوں. تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرے، اپنے بال بچوں کو تربیت کرے اللہ کے لیے. اللہ خوش ہو. لوگ کیا کہیں گے اس لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنا. ہاں، اس سے حدیث میں آتا ہے آدمی جو پیسہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے اس پر بھی اللہ صدقے کے ساتھ دے گا اس کو، اللہ کے لیے. کہ میرے اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ اپنے بال بچوں کی پرورش میں مال خرچ کروں. میری جیسی حیثیت ہے اس حیثیت سے مجھے اپنے بال بچوں کے لیے خرچہ دینا ہوگا. دنیا والوں سے ڈر کے مت کرو. یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں، مال اللہ نے دیا ہے تو مال کو خرچ کرنے کی جگہیں بتائی ہیں. زکوٰۃ تو آخری درجہ ہے. زکوٰۃ تو جو آدمی اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں پر نہ خرچ کرے تو آخری درجہ یہ ہے کہ تو اپنے مال کا 40واں حصہ وہ نکال کر دے. نہیں دے گا تو جہنم کی تیاری کر. تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا اسماعیل صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے بہت ہی پیاری پیاری باتیں کی ہے، تو ہمیں بھی اسی طرح تبلیغ کا کام بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہیے اور اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو بروئے کار لا کر تبلیغ میں محنت کرنی چاہیے اور وقت لگانا چاہیے. اسی میں ہماری بھلائی ہے آخرت کی. تمام اہل اسلام کو عید الاضحیٰ کی قربانیاں بہت بہت مبارک ہو اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ.